بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شبلہ پوائنٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان کاشف ملک آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس پروگرام میں ہم ہزارہ ڈویژن سے ریلیٹڈ باتیں کرتے ہیں اور عام طور پہ یہ پروگرام ہم ہند کو زبان میں کرتے ہیں، لیکن ہمارے گیسٹ اگر ایسے آ جائیں کہ جو ہند کو زبان نہ بول سکتے ہیں تو اردو میں کرتے ہیں، لیکن آج جو گیسٹ ہمارے پاس ہیں وہ تو ہند کو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، بڑی اچھی ہند کو بولتے ہیں، لیکن چونکہ فوکس جو ہے ہمارا پورا صوبہ رہے گا اور ان کو سننے والے ہمارے صوبے میں اور بلکہ پورے پاکستان میں لوگ ہیں، لہٰذا آج کا پروگرام بھی ہم اردو زبان میں کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے جی مشتاق احمد غنی، آپ اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اور قائم مقام گورنر ہیں کے پی کے ہزارہ سے ایبٹ آباد سے تعلق ہے اور ایبٹ آباد سے ہی منتخب ہو کے اسمبلی میں گئے اور جناب وہاں پہ اسپیکر کی سیٹ پہ موجود ہیں۔ اس سے پہلے صوبائی وزارتیں ان کے پاس رہی ہیں اور ہزارہ میں اور خاص طور پہ ایبٹ آباد میں سیاست میں ایک بڑا نام ہے اور پچھلے تقریباً 9 سالوں سے یہ منتخب نمائندے ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، زیادہ گفتگو ہماری ایبٹ آباد کے مسائل پہ ہوگی، لیکن صوبے کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑی سی بات ہم کر لیں گے۔ بہت شکریہ سر، آج آپ نے K2 ٹیلی ویژن کو ٹائم دیا۔ پہلی بات تو ظاہر ہے آپ یہاں سے منتخب ہو کر گئے اور یہاں پہ ایبٹ آباد کی ہم بات کریں اور 2005 کے زلزلے کے بعد مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، آبادی میں بے ہنگم اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے پہاڑی علاقوں پہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، کہیں بھی ہمیں گورنمنٹ کی رٹ نظر نہیں آتی، گرین بیلٹس جتنی بھی ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، درخت کاٹے جا رہے ہیں، پراپرٹی مافیا کا راج ہے، جہاں وہ ان کا دل کرتا ہے وہ جگہ خریدتے ہیں اور اس کی پلاٹنگ کر کے بیچ دیتے ہیں۔ ہمارا یہ شہر جو سیاحت کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت شہر تھا، لیکن آج ہمارا موسم بھی بدل گیا ہے اور باقی بھی مسائل کا شکار ہے۔ حکومت اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتی؟ شکریہ کاشف صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ایبٹ آباد کبھی بہت ہی خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ اس وقت صرف مقامی آبادیاں ہوا کرتی تھیں اور لش گرین ویلی تھی یہ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھتی گئی، لوگوں نے اپنی زمینیں فروخت کرنا شروع کر دی اور گھر بنتے 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 اب کوئی جگہ خالی رہی نہیں ہے۔ خاص طور پہ 2005 کے زلزلے کے بعد لوگوں کو چونکہ اوپر کوہستان میں مانسہرہ ڈسٹرکٹ، کاغان ناران ویلی، ادھر جو زلزلے سے تباہی ہوئی تھی بالا کوٹ، کافی پیسے ملے تو وہ انہوں نے یہاں آ کے اپنے گھر بنانے شروع کر لیے اور یہاں پہ بہت بڑی تعداد ان علاقوں سے بھی آ کے شفٹ ہو گئی۔ گلیات سے بڑی تعداد میں لوگ ایبٹ آباد کے اندر شفٹ ہوئے ہیں، تناول سے بڑی تعداد میں۔ تو اس میں چونکہ پراپرٹیز زیادہ لوگوں کی ذاتی تھی، خواہ پہاڑوں پہ تھی یا نیچے تھی، تو وہ کوئی قانون ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو روک سکتا، انہوں نے فروخت کی۔ اور ماسٹر پلان کا تو ہمارے پورے ملک میں فقدان رہا ہے کہ کوئی ماسٹر پلان بنا ہی نہیں ہے کبھی، اس لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر جو بے ہنگم آبادی بڑھتی ہے، ہمارے جو واٹر ٹینک ہوتے ہیں ہر 5 سال بعد ہمیں اس کو اور ہائٹ پہ لے جانا پڑتا ہے کہ اس کے اوپر لوگ گھر بنانا شروع کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس سے ضرور مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو میونسپل سروسز ہیں، صفائی یا واٹر سپلائی یا دیگر چیزیں، اس میں پھر اداروں کو خاصی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اس کا ایز سچ کوئی علاج ہے نہیں ہے اس طرح کا کہ اب لوگ گھر بن چکے ہیں، لوگ رہ رہے ہیں۔ تو اس میں اسی لیے پھر یہاں ایبٹ آباد میں اور باقی صوبے میں بھی تحریک انصاف کی حکومت نے واسا کا قیام عمل میں لائے، واٹر اینڈ سینیٹیشن یونٹ، جس میں اربن کی یونین کونسلز شامل ہیں، ہماری کنج کیال، ملک پورہ، سینٹرل اربن اور نواں شہر۔ تو اس میں کافی بہتری آئی ہے سیوریج کے سسٹم کے اندر، صفائی کے نظام کے اندر، لیکن ابھی بھی بہت بڑی گنجائش ہے ان چیزوں کی، اور ٹائم ٹو ٹائم ہماری کوشش ہے کہ میکسیمم تو ہم نے کیا ہے کہ ہم نے پائپ لائن بچھائے ہیں یہ سیوریج کے لیے، تاکہ جو بھی گھروں کی وہ ہے آ سکے۔ پھر دوسرا یہ ٹیم جو ہے واسا کی، یہ بھی ان کے جو پوائنٹس ہیں وہاں سے ڈیبریز کلیکٹ کرتے ہیں۔ اس پہ کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن جب اس طرح کی آبادی بڑھ جائے تو مشکلات ضرور ہوتی ہیں۔
اچھا، جب بات ہم کرتے ہیں سیوریج کی بات کرتے ہیں، اور پھر ہم اگر ماضی میں جائیں تو ایبٹ آباد میں 10 سے 15 روز بھی مسلسل بارشیں ہوتی تھیں اور کبھی کہیں پہ کوئی مسئلہ نہیں بنا، پانی کہیں پہ بھی نہیں رکا، پورے شہر کا پانی جو ہے وہ کالا پل ایبٹ آباد کے قریب سے آ کے نکل جاتا تھا۔ آج جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پچھلے سال بھی بہت سے مسائل ہوئے، بلکہ اسی ہفتے کے دوران ایبٹ آباد میں بارشیں ہوئیں، آپ کا سپلائی جو ہے وہ پانی سے بھر جاتی ہے۔ شارع ریشم، آپ کا پی ایم اے روڈ، دونوں پوش آبادیاں ہیں، وہاں پہ پانی رک جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو سیوریج کے نالے ہیں، پرانا جب ہے، اس پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ باقی نالوں پہ آپ کا جو کہال والی سائڈ سے ایک نالہ آتا ہے، اس پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہر حکومت نے کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو آپ کی حکومت اس سلسلے میں کوئی کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں سے وہ زمین واگزار کرا لی جائے کہ جہاں پہ وہ سیوریج کا پانی آرام سے گزر جائے؟ دیکھیں، یہ کہنا درست نہیں ہے کہ پہلے فلڈ نہیں آئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جشن ایبٹ آباد ہوا تھا 80s میں ہوا تھا جی، کچھ اس سے پہلے، اور ایگزیکٹلی اتنی شدید بارشیں ہوئی تھی، اور جو اس کا جو بازار بنایا گیا تھا وہ یہ اس میں آرمی کے جو جی پیفر گراؤنڈ میں تھا جی، اس کے اندر تھا، اور میں بھی اس وقت ادھر ہی تھا جب شدید بارشیں ہوئی اور وہ سارا کچھ بہہ گیا اس میں، اور اس میں ادھر کالا پل بھی چلا گیا تھا، اور یہیں پہ ایک بچہ بھی اس پہ بہہ کے چلا گیا تھا۔ لیکن وہ اس میں تباہی زیادہ اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ جیسے آپ نے کہا رکاوٹیں اتنی زیادہ نہیں تھی، نالے اس وقت کھلے تھے، نکل جاتی تھی جو پانی آتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایبٹ آباد کے دیہاتوں کی یہ جو مانسہرہ روڈ کی بات آپ دیکھیے، اوپر سے جتنا پانی آتا ہے یہ سارا جو پرانے آبی گزرگاہیں ہیں وہ اگی 30 فٹ 40 فٹ تھی تو آج 10 فٹ رہ گئی ہے، اس سے بھی کم، اور اس سے بھی کم، اور دونوں طرف گھر بن گئے ہیں جتنی بھی آبی گزرگاہیں تھی۔ اور اسی طرح آگے جب مانسہرہ روڈ کو آپ کراس کرتے ہیں، جو اس میں وہ بنی ہوئی ہیں پلیاں چھوٹی چھوٹی، ان کے نیچے سے تمام محکموں نے اپنے پائپ لائن گزارے ہوئے ہیں، جس میں واٹر کی سپلائی کے بھی ہیں، کنٹونمنٹ کے یا دیگر محکموں کے، پبلک ہیلتھ کے، اور سوئی گیس کے بھی۔ اب 5 7 8 فٹ کی پلی کے نیچے 2 3 4 فٹ آپ ان چیزوں سے گھیر لیں تو نیچرلی وہ بلاک ہوتی ہے۔ پھر کینٹ کے ایریے میں جتنے بھی نالے تھے، آج بھی ریکارڈ کے اوپر ہم نے دیکھتے ہیں کہ 30 40 فٹ کا نالہ جو ہے آج 8 10 فٹ 15 فٹ میکسیمم بعض جگہوں پہ رہ گیا ہے۔ ہر جگہ انکروچمنٹس ہیں۔ ہم نے یہ اب جو فلڈ آتا ہے، فلیش فلڈ، اس میں اربن فلڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں مجھے افسوس ہے کہ بہت ہی زیادہ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایوب کمپلیکس، میڈیکل کمپلیکس، اس کے اندر بھی پانی جاتا ہے، پیشنٹس کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اس کے لیے میں تھوڑا سا بات کرتا ہوں، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں، اور یہیں سے بات جاری رکھیں گے ہمارے اسپیکر صاحب کی۔ بس تھوڑا آپ انتظار کریں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو شملہ پوائنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جی اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق احمد غنی سے، جو کہ قائم مقام گورنر بھی ہیں۔ ایبٹ آباد کے مسائل ہمارا فوکس ہے، ویسے ہماری بات چیت صوبے تک بھی بڑھ سکتی ہے۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایبٹ آباد کی آبی گزرگاہوں پہ جو تجاوزات ہیں، ان تجاوزات کو ہٹانے کی۔ تو سر آپ مطلب کہہ رہے ہیں جی فنڈنگ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا وقفے سے پہلے جو ہماری بات جاری تھی کہ یہ میں نے اسکیم ایک ڈالی ہے کے پی سپ 2 کے اندر۔ یہ ایک فارن فنڈڈ پروگرام ہے جس کا ایک پہلا پورشن جو ہے کے پی سپ 1، وہ ابھی ہم جلدی ہفتہ 2 ہفتے کے اندر شروع کرنے والے ہیں، جس میں 12-13 ارب کی ایبٹ آباد کی اسکیمیں میں لایا ہوں۔ اور فارن فنڈنگ ایڈ ہے یا ورلڈ بینک سے ہوتی ہے ایڈ، اور بڑا سافٹ اس کے اندر کچھ پوسٹر لون کا ہوتا ہے۔ تو
اس میں کچھ 7 بلین کی ہماری گریوٹی فلو اسکیم ہے، بازار کی اپ لفٹنگ ہے، شملہ ہل کے ساتھ ایک اور پارک ہے جس کو ہم نے شیروان پارک کا نام دیا، وہاں ایک اسٹیڈیم ہے. تو اس میں اس کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے تقریباً. میں سمجھتا ہوں اس سے 4-5 بلین سے کم کی یہ اسکیم نہیں ہوگی. کب تک اس پہ لگے گی؟ اس میں اب منصوبہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے ایک تو انکروچمنٹ ہٹانا اور جتنے بھی نالے ہیں ہمارے ان کو پختہ، کھلا اور گہرا کرنا تاکہ سب میں نیچے بیڈ ڈلے. اور پھر سردیوں میں جب یہ پختہ ہوگا تو سپیڈلی پانی نکلے گا، اور جو سیلٹنگ ویلٹنگ ہوتی رہے گی پھر سردیوں میں پانی جب کم ہوتا ہے تو اس کی صفائی بھی اچھے طریقے سے ہو سکے گی، اور یہ ایک اس کا پرمننٹ سولوشن ہو جائے گا. اللہ کرے. وقت ہمارے پاس، آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اس پہ جلدی کام. اچھا، آج کل ایک برننگ ایشو چل رہا ہے. جو بورڈ ہیں ہمارے تعلیمی بورڈ ہیں ایبٹ آباد میں بھی بہت سی تحریکیں چل رہی ہیں، اور تمام سیاسی لوگ خاص طور پہ جن کو ایشوز چاہیے ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے وہ بھی سامنے آ چکے ہیں کہ یہ بورڈ کی حیثیت ختم کی جا رہی ہے. آپ چونکہ اسپیکر ہیں، تھوڑی سی انفارمیشن میرے پاس بھی ہے، اسمبلی میں جو گفتگو ہوئی تھی منسٹر صاحب نے جو جواب دیا تھا، لیکن تھوڑا سا تفصیل بتائیے گا کہ یہ گورنمنٹ کرنا کیا چاہ رہی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ اپنی جگہ پہ ہی رہیں گے، نہ ملازمین کو کوئی اس میں پرابلم ہے، نہ ان کی سینیارٹی کو کوئی پرابلم ہے. یہ چیف منسٹر نے کل بڑا واضح ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. اور یہ کسی اسٹوڈنٹ کو پشاور نہیں جانا پڑے گا. وہ جو چاہتے ہیں، اور ابھی یہ فائنل نہیں ہے، ابھی کنسلٹیشن کے مراحل سے گزر رہا ہے، اور پھر آگے اسمبلی میں آئے گا، پھر وہاں بڑا ڈیبیٹ ہوگا اس کے اوپر. تو وہ یہ چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی تجویز ہے کہ پیپر ایک ہونا چاہیے پورے صوبے کا، اور اس کی جو مارکنگ کا سٹینڈرڈ ہے وہ بھی ایک ہونا چاہیے. سپوز ہمارے ایبٹ آباد کے پیپر ہیں، آگے جا کے اس پہ فکٹیشس نمبر لگ جاتا ہے، وہ سوات میں بھیج دیا ہمارے دور میں جیسے ہوتا تھا، اور وہاں کے ادھر آ جاتے ہیں. اچھا، کسی کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا جب ایک آفس وہ کہتے ہیں، جیسے وہ ان کی پرپوزل ہے کہ پشاور سے اس کو ہینڈل کریں، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ کون سے پیپر کدھر گئے ہیں، ہمارے کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو وہ مارکنگ کا ایک سٹینڈرڈ جو ہے اس میں ہو سکتا ہے. تو یہ ابھی بڑے ارلی سٹیجز کے اوپر ہے، اور اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے بہت زیادہ. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی ایک ضمنی بات بھی میں کر لوں. آپ کسی بھی بورڈ کے امپلائیز کو دیکھ لیں جو مطلب کوئی ڈیسیژن میکنگ پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، آپ ان کا احتساب کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی کرپشن ہے. آپ کے کلرک لیول کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت کروڑوں پتی ارب پتی بن گئے ہیں. آخر پیسے کہاں سے آئے؟ بہرحال وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہوتا. میں آتا ہوں تھوڑا سا شہر کا ایک اور مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ. بہت زمانے سے سوزوکی ہماری چل رہی ہے جس پہ، اور لوگوں کو اس پہ اعتراضات بھی ہیں جی کہ خواتین کے لیے خاص طور پہ مسائل ہوتے ہیں. پنک بسیں آپ نے شروع کی کچھ عرصہ پہلے، پنک بسیں آئیں، فیل ہو گئیں، خواتین نہیں بیٹھی. اس میں لوگ چاہ رہے تھے جی کہ فیملیز کو بیٹھنے دیا جائے، یا آدھا پورشن خواتین کے لیے کر دیا جائے، آدھا مردوں کے لیے. وہ بھی چلی گئیں. ایک ہی سوال میں 3 سوال ہیں. اور تیسری بات جو آپ نے ایک افتتاح بھی کیا تھا سربن چوک میں انڈر پاس کا، وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ محض باتیں تھیں. یہ تینوں مسائل جو ہیں ان کے حل کا ان کا کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، یہاں پہلے بھی کوشش کی گئی تھی کہ اس طرح کی بسز چلائی جائیں جس میں کہ لوگ سفر کر سکیں، لیکن یہاں پہ جو سوزوکیوں والے ہیں وہ بڑے سخت، اس وقت کوئی شخص چلانا چاہتا تھا بسز، تو یہ آڑے آئے اور انہوں نے اس کو ناکام کیا. میری اس سلسلے میں ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے، اربن موبلٹی ایک پروگرام ہے، اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم شہر میں بسز چلائیں. اور انشاءاللہ جب وہ سٹیج آئے گی، ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے، تو ہم ضرور ایسی بسیں چلائیں گے جو سب جس پہ سفر کر سکیں گے. آپ نے پنک بسز کی بات کی، اس کے اوپر بھی آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ویب چینلز پہ بڑے بڑے فلاسفر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر چیز کا پتہ ہوتا نہیں ہے اور بات کرتے ہیں. وہ ناکام ہوئی ہے، بیڈلی فیل ہوئی ہے، اور کوئی پھر 4-5 دفعہ ہم نے ایڈز لگائی ہیں، اور لیکن کوئی کنٹریکٹر پھر نہیں آ رہا تھا لینے کے لیے. وہ پھر مردان اور ایبٹ آباد کی 2 جگہوں کی تھی، 7 بسیں ہمارے پاس تھی، 7 ان کے پاس تھی. تو وہ پھر ہمیں واپس کرنی پڑی.
اور وہ پھر آگے مجھے نہیں پتا ان کا کیا ہوا ہے، لیکن ہم نے اپنے شہر سے مردان والوں نے بھی یہ جو ہمارا ماس ٹرانزٹ ہے ابشار والا، یہ اس کے انڈر تھا یہ پروجیکٹ. تو بہتر نہ ہوتا کہ آپ اگر وہ نہیں چل رہی تھیں تو آپ گورنمنٹ کالجز جو ہیں یہاں گورنمنٹ کالجز کو، یہ جاپان کی بسز تھی، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ اس کے علاوہ یہ کسی اور پرپس کے لیے یوز ہو سکتی. اور آپ لوگوں نے اوپن اس میں میڈیا میں دیا تھا کہ بھئی ہم ان کو دینا چاہ رہے ہیں؟ اشتہار لگے ہوئے ہیں، مطلب نہیں کنٹریکٹرز کے لیے کہ بھئی آ کے کوئی بھی لے لے اس کو. مطلب بسز تو ہم دے رہے ہیں، اس نے رن کرنی ہے اور فیول ڈالنا ہے، لیکن چونکہ صرف وہ فیمیلز کے لیے تھی، میل وہ مانتے نہیں تھے جاپان والے، تو پھر وہ فیمیلز میں ناکام ہو گئی. سربن کی میں بات کی تھی، سربن چوک، سربن انٹرچینج کی آپ نے بات کی، اس کی بھی اوپر بڑی ٹرالنگ ہوتی رہتی ہے. ہم نے بالکل اس کا افتتاح کیا تھا، یہ عیدگاہ اور سربن ہوٹل کے نیچے سے ہم راستہ بنانا چاہتے تھے تاکہ جو لوگوں کو بلکہ دو یہ بھی اور گامی اڈا جو ہے دونوں جگہ پہ میں کرنا چاہتا تھا. آج بھی سی این ڈبلیو کے ریکارڈ کو آپ جا کے دیکھ لیں، جو ایس ڈی او ہے طارق شاہ صاحب آج بھی موجود ہے. یہ این او سی کے لیے گئے اسلام آباد کیونکہ وہ این ایچ اے کی روڈ ہے، اور انہوں نے انکار کر دیا این او سی دینے سے. انہوں نے کہا کہ یہ بلکہ بقول طارق شاہ کے انہوں نے کہا کہ ایبٹ آباد کے ایک کنٹریکٹرز ہیں جن کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور ان کو ہم یہ پورا پورشن دے رہے ہیں سربن چوک سے لے کے گامی اڈے تک، کہ یہ سارا وہ 25 سال کے لیے رکھے، یہ انڈر پاسز بھی بنائیں، نیچے دکانیں بھی بنے، شاپنگ سینٹر، اور 25 سال کے بعد یہ این ایچ اے کی پراپرٹی ہو جائے گی، یا 15 سال بعد ہو جائے گی، کوئی اس طرح کا تھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، این ایچ اے جیسے کرتی ہے تو پھر وہ بنا لیں گے. لیکن نہ وہ دکانیں بنی، پھر جو ہمارے پیسے تھے ہمیں پھر ان کو شفٹ کرنا پڑا، اور ہم نے کچھ اسی روڈ کے اوپر جو لنک روڈ بنا اس پہ اس کو نڑیاں تک آگے ایکسٹینڈ کر دیا ہم نے، اور ایک بوائز کالج کی بیک پہ روڈ بنا. تو یہ پیسے ہم نے پھر شفٹ کیے. جی آج بھی سی این ڈبلیو کے ریکارڈ اس پہ بتا سکتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ پیسے کھا لیے گئے ہیں، تو کوئی کسی جگہ پیسے وہ کھائے نہیں جا سکتے، ظاہر اس کا طریقہ نہیں ہوتا. چلیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور باقی گفتگو ہماری جاری رہے گی. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شملہ پوائنٹ جی، اور شملہ پوائنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق احمد غنی، اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، اور آج کل قائم مقام گورنر بھی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ایبٹ آباد کے مسائل پہ، کیونکہ وہ سٹنگ ایم پی اے بھی ہیں یہاں سے. سر آپ نے جب بات کی این ایچ اے کی اور باقی، ایک اور چیز بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو ہماری سڑک کھلی ہو رہی تھی بہت پہلے اس کی بات ہے، اور اس وقت بھی واپڈا کے کھمبے تھے، انہوں نے کہا جی ہم ہٹائیں گے، آج تک وہ نہیں ہٹ رہے. جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں سیاسی، یہ تو مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن محکمے یا آپ کی بیوروکریسی آڑ میں آ جاتی ہے اور یہ مسائل حل نہیں ہو پاتے. تو پھر ان کا تو حل آپ سے بھی میرے خیال میں کوئی نہیں ہو سکا. زمانہ گزر گیا ہے، لیکن یہ ہمیشہ یہ حاوی رہتے ہیں آپ لوگوں پہ. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا. گو کہ ہمارے صوبے میں وہ صورتحال نہیں ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے، خواہ وہ ہمارے دور میں تھا یا آج ہے. لیکن وہ ہیں ایسے لوگ کہ جو بس بادشاہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. ہمارا جو مانسہرہ روڈ کا ایشو ہے، اس کے لیے بھی فنڈنگ ایک بڑا ایشو تھا، اور پھر اس پہ جو ہم نے کام شروع کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے بیکار محکمہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر یہ این ایچ اے ہے. کہ جو ہم نے کام ہمارے دور میں شروع ہوا تھا وہ آج تک بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکا. آج بھی وہاں نالے کبھی بن رہے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں. پل یہاں چھوٹی بنانی تھی، وہ بھی بنے گی کسی وقت اس کے نیچے، وہ بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا کب بنائیں گے، کیسے بنائیں گے. آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جس کام جب ہمارے دور میں شروع ہوا تھا این ایچ اے کا، علی خان بیرون ملک جا رہے تھے، تو یہاں بہت زیادہ لوگ باتیں کرتے، روڈ کی بہت بری حالت تھی ظاہر ہے.
تو علی خان نے مجھے کہا کہ یار پیچھے آپ بھی ذرا کوشش کریں اس پہ. تو میں خود چلا گیا. ٹائم لیا میں نے چیئرمین NHA سے اس وقت. تو میں گیا اسلام آباد. انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں, پھر ہم آپ کو کال کر کے بلا لیں گے. اور مجھے صبح سے بیٹھا رات 10 بجے تک مجھے کال نہیں کیا. میں فون کرتا رہا, ابھی کرتے ہیں اور بعد میں آپ بحیثیت اسپیکر گئے تھے اور آپ کو وہ ٹائم نہیں دے رہے تھے. میں وہاں سے نکل آیا ٹورڈز ایبٹ آباد واپس, اور راستے میں نے یہاں جو ان کا GM بیٹھتا ہے میں نے اس کو فون کیا. اس کو میں نے کہا جو میں کہہ سکتا تھا بار کے میں نے اس کو کہا, اور اس نے پھر چیئرمین سے کانٹیکٹ کیا اور چیئرمین کی مجھے فون آ گیا while I was traveling back to home. پھر جو میں اس کے ساتھ کر سکتا تھا, شاید میں نے زندگی میں اتنی غلط زبان استعمال نہیں کی. اور میں نے اس کو تھریڈ کیا. میں نے کہا آفٹر 3 days میرا MNA واپس آ رہا ہے, اگر ان 3 دنوں میں آپ کی مشینری یہاں نہ پہنچی تو میں ٹینٹ لگاؤں گا یہ آپ کے NHA کے دفتر کے آگے, اور میں اور میرا MPA وہاں بیٹھ جائیں گے. بے شک ہماری حکومت ہو, PTI کی گورنمنٹ تھی اس وقت. تو میں نے کہا کہ ہم بیٹھیں گے ادھر, اور میں دیکھتا ہوں تمہارا باپ بھی کرے گا اس کو, کیسے نہیں کرتے. اور میں نے کہا میڈیا آئے گا, پھر ہم جانے اور میڈیا جانے اور جو بھی ہوگا. آپ یقین مانیں اگلے دن گاڑیاں آ گئیں تھیں یہاں پہ, اور وہ کام شروع ہو گیا. لیکن وہ شروع تو کرا لیا ہم نے اس وقت, تو ایک لیئر بن گئی, لیکن اس کی جو ڈرینیج تھی سائڈ پہ وہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی. اچھا, آتے ہیں ایک اور بڑا مسئلہ ہے ہمارے ایبٹ آباد کا, قبرستانوں کا. آپ نے کچھ فنڈنگ بھی کی, کچھ علاقوں کو بھی آپ میں ایک سجیشن پہ بہت عرصے سے میں سجیشن دے رہا ہوں کہ ہمارے جو مین 3 قبرستان ہیں بڑے, ہمارا جو کیال والا قبرستان ہے, ہمارا جو سبزی منڈی کے پاس قبرستان ہے گورنمنٹ کے قبرستان, اور تیسرا کینٹ کا جو قبرستان ہے, اگر علماء سے, بڑے علماء سے فتاویٰ لے کر ان قبرستان کے اوپر سے قبریں جو ہیں, جو اوپر بنی ہوئی ہیں, فالتو قبریں بنی ہوئی ہیں, وہ ہٹا کے 4-4 فٹ مٹی ڈال دی جائے اوپر, اور وہاں پہ نئی قبریں شروع کی جائیں, اور وہاں پہ ایک مطلب آرڈر کر دیا جائے کہ بھئی یہ یہاں پہ اب قبر پختہ کوئی نہیں کرے گا. اس پہ اگر تھوڑا سا کام ہو جائے, اور اس کی مثالیں ہمارے پاس جنت البقیع موجود ہے, مکہ میں قبرستان ہے, وہ 10 سال کے بعد ان کو نئے سرے سے وہ شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک حل میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہر قبرستان میں پختہ قبریں ہیں. اب پختہ قبروں کو کرنا, نہ کسی نے فتویٰ دینا ہے ان کے اوپر. یہ جنت البقیع میں تو کوئی پختہ قبر ہے نہیں ہے, لیکن یہاں ہمارے دوتار کے قریب ایک بہت بڑا قبرستان تھا مغلیہ دور کا, اس کے میں لیکن وہاں پختہ قبریں نہیں تھیں, تو وہاں ان کو پلین کر دیا گیا ہے, اور لوگ وہاں پہ اب جنازہ پڑھتے ہیں, قبریں کرتے ہیں. میں نے ایبٹ آباد کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں نے جو ہمارا موٹر وے کا انٹرچینج ہے ایبٹ آباد کا مسلم آباد کے پاس, ادھر ابھی 25 کنال زمین حاصل کر چکا ہوں, اور ابھی کوئی 1 کروڑ روپے اور منظور کیا اس کی دیواروں کے لیے, اور کوئی 2 کمرے گورکنوں کے لیے, تاکہ وہ قبریں بھی کھدائی کر کے دیں لوگوں کو اور ہو جائے. تو وہ بار کے ہم نے بندوبست کر لیا. لیکن بائیلاز ایسے ہوں کہ قبر پختہ جو گورنمنٹ کی جگہ پہ کرے گا پختہ نہیں کرے گا. یہ ہم کر سکتے ہیں اس پہ, چونکہ ابھی وہاں قبر ہوئی کوئی نہیں ہے, تو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ یہاں جو قبر کرے گا تختی لگاتے ہیں اپنی, تو ویسے زمین پہ لگا لیں, لیکن پختہ کوئی نہ کرے. اصل میں سیاسی لوگ جو ہیں وہ ہدف ہوتے ہیں, کمزور ہدف ہوتے ہیں, مطلب اس پہ لوگ فوکس کرتے ہیں. لیکن آپ لوگ بھی تو کورٹس میں نہیں جاتے نا, مطلب کسی کے خلاف آپ کورٹ میں چلے جائیں, جی اس نے یہ الزام لگایا, یہ اس کا یہ چینل ہے, تو کوئی بھی نہیں جاتا ان کے خلاف, تو پھر وہ بڑھ جاتے ہیں. سمپل ہی کہوں گا کہ اگر ہم ان لوگوں کی باتوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے کرنے کو بہت سے کام ہیں. اگر یہ میں نے اپنے حلقے میں یونیورسٹی لایا, 10 کالجز لائے, شملہ ہیل بنائی, ملک پورہ پارک, عیدگاہ, جناح پارک, پانی کی یہ 7 ارب کی اسکیم میں نے آپ کو بتا دی, یہ مری روڈ ہم نے بنایا, یہ ایبٹ آباد بائی پاس بنایا, مجھے تو پرواہ ہی نہیں ہے ان کی, جو مرضی ہے کرتے رہیں, بولتے رہیں. کل ایک میں دیکھ رہا تھا اس پہ یہ سیلاب کے اوپر کوئی کسی نے بنائی تھی, اسی نے یہ جو کسی ویب چینل, تو کہتے ہیں جی بیوٹیفیکیشن کا پیسہ کھا گیا, یہ ان نالوں کے لیے آیا تھا.
حالانکہ وہ ان کینٹ کے نالوں کے لیے آیا ہی نہیں تھا اور کینٹ کے لیے بیوٹیفیکیشن کا پیسہ تھا ہی نہیں. سٹی سپورٹس کمپلیکس پہ ہم نے بڑا خرچہ کیا. ہم نے آؤٹ ڈور جمنازیم سارے جتنے گراؤنڈ اویلیبل تھے ان میں کیے. ہم نے ہاکی اسی آسٹر ٹرف گراؤنڈ اور کنج گراؤنڈ دونوں کے لیے فلڈ لائٹس. ابھی اس کا سامان بھی آ گیا. کنج گراؤنڈ کا وہ بھی لگنے والا ہے. 2 جمنازیم میں ہمیں صرف جگہ کا پرابلم ہو رہا ہے, ایک فیمیل کے لیے اور ایک میلز کے لیے. وہ بھی کوئی 30-40 لاکھ کروڑ کے منصوبے ہیں. اور ابھی حال ہی میں نے اس انٹرچینج جو ہمارا بائی پاس ہے اس کے پاس محکمہ اوقاف کی کوئی 275 کنال زمین تھی جو ہم نے ان سے لے لی ہے اور ابھی وہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے اسپورٹس کا بورڈ کا ان کا. انشاءاللہ یہاں پہ ایک بڑا اسپورٹس کمپلیکس جو ہے ہم تعمیر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو بات آپ نے کی چیلنج کپ کی گورنر کی, تو جو فٹ بال فیڈریشن ہے وہ کل پرسوں مجھ سے ملے تھے تو وہ کہتے ہیں جی ہم اسپیکر چیلنج کپ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کریں, تو وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. چلیں, بہت شکریہ. کوئی میسیج آپ اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو دینا چاہیں ایبٹ آباد کے حوالے سے؟ میں صرف یہی کہوں گا کہ کسی بھی بات کو جو آپ تک پہنچائی جاتی ہے تھرو یہ ویب چینل جو ہیں اس کی صداقت کو ہم سے تصدیق ضرور کرایا کریں. یہ ویسے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور یا اس لیے کہ یار پھر ہم ان کو لفٹ کرائیں گے زیادہ, تو وہ آپ سمجھتے ہیں لفٹ کرانے کا مطلب, لیکن میں آج تک بلیک میل نہیں ہوا. یہ میرا ریکارڈ ہے. کچھ اخبار تھے میرے خلاف لکھا کرتے تھے, میں نے کبھی سرنڈر نہیں کیا اور نہ میں ان کے آگے سرنڈر کروں گا. اور باقی جو اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں تو لکھیں, ادارے موجود ہیں وہ انویسٹیگیشن کریں, تحقیقات کریں. اور ایسے غلط بیانی جو ہے یہ میری چینلوں سے میری گزارش ہے کہ نہ کیا کریں. یہ شرعاً بھی حرام ہے کہ بلا تحقیق کسی بات کو آگے پھیلانا منافقین کا کام ہے. تو وہ کردار آپ ادا نہ کریں. آپ جرنلسٹ رہیں. بہت شکریہ مشتاق احمد خانی صاحب, آپ نے وقت دیا K2 ٹیلی ویژن کو. وقت ہمارے پاس کم تھا, انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ناظرین, آج کا پروگرام یقیناً اچھا لگا ہوگا آپ کو. بہت سے سوالات تھے اور ایبٹ آباد کے حوالے سے, تو ان کے جوابات اسپیکر صاحب نے ہمیں دیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی نئے مہمان کے ساتھ نئی جگہ سے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. کاشف ملک اور ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.